ونشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم میری ناقص بندے کی اس ناچیز کی مدد فرما رہے ہیں اور توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ میں آج کوئی اپنی بات نہ کروں، ان کی بات کروں جن کی بات پر کسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ مخلوق میں سے کسی فرد کی بات جن کی بات سے اوپر نہیں ہے ان کی بات کریں، جن کی بات کا ہر حرف حرف آخر ہے، جن کے لفظوں سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھول سے بھی خوشبو آتی ہے لیکن پھول سے ہدایت نہیں ملتی، پھول کی خوشبو میں ہدایت نہیں ہے۔ جن کی بات سے خوشبو بھی آئے اور ہدایت بھی ملے تو بڑی اونچی بات ہے نا ان کی۔ اور جن کی بات کی رب العالمین بے نیاز قسم کھائے، وکیل نے ہی فرمایا مجھے اپنے محبوب کی گفتگو کی قسم، ان کی پیاری باتوں کی قسم، ان کے میٹھے بول کی قسم۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں کہ بات کرے قانون بن جائے۔ میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں جب بولتے ہیں تو قانون بن جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کوئی شخص ایسا نہ گزرا ہے نہ آج موجود ہے، اب تو زمانہ پانچ ہو گیا، کوئی آ سکتا بھی نہیں، کہ جس نے پوری زندگی میں جو کہا ہے رب کی پسند کی بات کہی ہے۔ بہت مشکل ہے یہ بات۔ جو بھی کہا وہ کہا جو رب نے کہا، ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، خواہش سے بھی بولتے رہتے ہیں،
کبھی بولنے میں بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی بولتے ہیں واقعے کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں، کبھی بولتے ہیں کسی کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، کبھی بولتے ہیں کسی کی بس پشت وہ بات واقعے کے مطابق ہو یا نہ ہو، بات کا جرم ہے جسے غیبت کہتے ہیں، کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی بات ان تمام عیبوں سے پاک بات ہے، جن کے کسی لفظ سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی، بلکہ جن کے دلوں میں زخم تھے اس نے مرہم رکھی ہے، ان کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کی شان قرآن میں میرا رب بیان کرتا ہے۔ آپ نہیں کروں گا، بس ان کی بات کروں گا جن کی شان میں رب کا قرآن بولتا ہے، اور کبھی کبھی خود بھی بولتے ہیں اور اپنی ہی شان بیان کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ الا وانا حبیب اللہ۔ لوگوں سارے نبیوں کے فضائل اپنے مقام پر درست ہے، خلیل بھی ہے، صفی بھی ہے، نجی بھی ہے، کلیم بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، کلمۃ اللہ بھی ہے، سارے پیغمبر اپنے مقام پر سب درست ہے، لیکن جو حبیب اللہ کو مقام ملا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محبت کا درجہ سب سے بلند، اور محبوبیت بھی محبوبیت سے کبرا، حبیب بنا لیا، حبیب رب نے، سبحان اللہ۔ اور کبھی فرماتے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، کوئی فخر والی بات نہیں ہے، میں فخر نہیں کر رہا، میں رب کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور آدم کی ساری اولاد کا سردار ہونا تو معمولی بات ہے، وہ فرما رہے ہیں جن کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہاں ان کی بات کریں بھائی جن کی شان میں پڑھتے ہو بلغ العلا بکمالہ، کون بلندیوں کو چھو کر آیا، ان کی بات کریں جن کے متعلق پڑھتے ہو کشفت تجا بجمالہ، اس کی بات کرو جس کا ہر وصف وصف کمال ہے، حسنت جمیع خصالہ، سبحان اللہ۔ ان کی بات کرو جن کی شان میں میرے شیخ نے لکھا ہے آن جملہ رسول ہادی پر حق کے گزشتن پر فضل تو ایک ختم رسول تازہ گواہی، یا رسول تیری اتنی شان ہے کہ سارے نبی تیری شان کی گواہی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ زیادہ بات تمہید میں لمبی نہیں کرنا، سوال قائم کرنا تھا، بلکہ کیا تھا، آج پھر دہرائے دیتا ہوں کہ پانی میرے رسول پاک نے کیسے پیا، کھڑے ہو کر پیا، بیٹھ کر پیا۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ دن میں کئی مرتبہ یہ عمل ہم کرتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، جانور بھی بجھاتا ہے، وہ کھڑے کھڑے جا کر پانی پی لیتا ہے، ایک کافر ہے وہ بھی پانی پیتا ہے، اسے کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو آزاد ہے، جب تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، دین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، یہ نعمت تیرے نصیب میں نہیں ہے، تو چوپائے کی مانند ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، یہ کافر بے ایمان منافق مشرک یہ کیا ہے؟ چوپاؤں کی مانند ہے، چوپاؤں کی مانند ہے۔ ایک بندہ مومن کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ میرے آقا کریم نے پیاس بجھائی، پیاس بجھا کر ہماری سنت کا ایک طریقہ چھوڑا، سرکار نے کھڑے ہو کر پانی پیا، بیٹھ کر پیا۔ کوئی اگر یہ سوال کر دے، یہ سوچ ہی دے کہ ایک معمولی سی بات کو اتنا اہم سمجھ لیا اور نمبر پر بیان کرنے کے لیے اس کو موضوع بنا لیا، پانی پینا ہے نا، پیاس بجھانی ہے۔ خبردار ایسی سوچ نہ سوچنا، یہ عام آدمی کا پینا نہیں، خدا کے رسول کا پینا ہے، جس کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشن راہ ہے، اس رسول پاک
لینے کی کوشش کی، پھر اس کو لکھا اور ذخیرہ احادیث کا جمع فرمایا. پھر شارحین کا گروہ پیدا ہوا جنہوں نے ان حدیثوں کی شرح کی ہے، تشریح کی ہے، اور پھر ان کے شاگرد پیدا ہوئے، وہ آگے پھیلا رہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ میرے نبی کی اداؤں کے پھیلنے کا جاری رہے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس پھر نہیں اٹھاتے. کچھ لوگ نماز کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہے نا، رفع یدین کرتے ہیں. رفع کا معنی اٹھانا، یدین کا معنی دونوں ہاتھ، رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. آج تک کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، اور امام اعظم نے جو حدیث پیش کی ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ رفع یدین نبی پاک نے کیا تھا ابتدا میں. پھر حضور نے چھوڑ دیا، تو جو عمل حضور نے چھوڑ دیا وہ منسوخ ہو گیا. اب منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے. 500 کا نوٹ آپ کے ملک میں چلتا تھا نا، حکومت کی مہر تھی، آپ اس سے کاروبار کرتے تھے. وہی نوٹ آج لے کر بازار میں جاؤ، کوئی قبول نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ جی حکومت نے سے منسوخ کر دیا. یہ تھا حکومت کا نوٹ، لیکن آپ نہیں چلے گا. جی مہر لگی ہے، ٹھیک ہے مہر لگی ہے، لیکن اس حکومت نے ہی اس مہر کو کل عدم قرار دے دیا ہے. مسئلہ سمجھو. تورات بھی خدا کی کتاب، انجیل بھی خدا کی کتاب، زبور بھی خدا کی کتاب. اگر تمہارے سامنے تورات، انجیل، زبور پڑھ کر سنائے تو ان کی مسائل پر عمل کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ خدا کی کتاب ہے. یہ جواب دو گے کہ یہ کتابیں تو خدا کی تھیں، لیکن اللہ کے قرآن نے ان کتابوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اب ایک ہی قرآن ہمارے لیے کافی ہے جو سب کا ناسخ ہے. اسی طرح رسول پاک کے کچھ افعال، کچھ اعمال ایسے تھے جو حضور نے ابتدا میں کیے، لیکن بعد میں جب اس کو ترک کر دیا تو وہ عمل منسوخ ہو گیا. مثال کے طور پر میرے آقا کریم نے صحابہ کرام کو مزارات پر جانے سے منع فرمایا تھا. کوئی مزار پر نہ جائے، قبروں پر نہ جایا کرو. رسول اللہ ہی منع کرنے والے ہیں. ایک حکم قائم ہو گیا کہ قبر پر نہیں جانا، خواہ ماں کی ہو، باپ کی ہو، بھائی کی ہو، بیوی کی ہو، شوہر کی ہو، بیٹے کی ہو، قبر پر نہیں جانا. حضور نے منع فرمایا. کسی شہید کی قبر ہو، کسی پیغمبر کی قبر ہو، نہیں جائیں گے. نبی پاک نے منع فرما دیا. اب یہ حکم قائم تھا. اب رسول پاک فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا. میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں قبروں پر جایا کرو. اب ماں کا کوئی لال ایسا نہیں ہے جو کسی کو روکے اور اس کے پاس کوئی دلیل ہو. رسول اللہ نے صراحتاً فرما دیا فزوروہا. یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر کا، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اقیموا الصلاۃ یہ جمع کا صیغہ ہے، مردوں کے لیے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. وآتوا الزکوٰۃ جمع کا صیغہ ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتیں بھی شامل ہیں. جاؤ جی قبروں پر، فإنہا تذکر الآخرہ. قبروں پر جاؤ گے موت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، اپنا مقام بھی یاد آئے گا، آخرت بھی یاد آئے گی، گناہ کم ہوں گے، نیکیوں کا ذخیرہ بڑھے گا. نبی پاک نے فرمایا پہلے منع کرتا تھا، اب جایا کرتا. لوگ شراب پیا کرتے تھے عام، کیونکہ رب نے منع نہیں فرمایا. رب منع نہیں کرتے، کھاؤ پیو. ابتدائی اسلام ہے نا، شراب عام. اب شراب کو حرام فرما دیا. تو شراب کے مخصوص برتن تھے جی، پینے کے برتن، کھانے کے برتن الگ الگ ہوتے ہیں نا. واٹر سیٹ ہے، ڈنر سیٹ ہے، ٹی سیٹ ہے. کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ شربت جنک میں ڈال کر مہمان کے سامنے رکھ دو؟ رکھ سکتے ہو نا، برتن ہی ہے. لیکن نہیں، ہر برتن کسی خاص استعمال کے لیے. تو عرب میں شراب پینے کے مخصوص برتن تھے جن کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے. جب شراب حرام ہوئی نبی پاک نے فرمایا تو وہ برتن بھی تم استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم شراب کے
نظارہ ہو رہا ہے، عید ہو رہی ہے، اور عید ہو تو عید ہوتی ہے۔ میرے حضرت نے فرمایا چونکہ رسول پاک کی یہ ایک ادا تھی، اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے، رب اس ادا کو قیامت تک زندہ رکھے گا۔ بڑی پیاری بات ہے بھائی، بڑی پیاری بات ہے، سبحان اللہ۔ حبیب کی یاد ہے نا، حبیب کی یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ مرزا غالب نے کہا تھا بلائے چاہے غالب ان کی ہر بات، عبادت کیا، اشارہ کیا، ادا کیا۔ ان کی بڑی پیاری ادا ہے۔ تو مسئلہ تو یہ سمجھنے والا ہے بڑا عام ہے، ہم روز پانی پیتے ہیں، بچے بھی پیتے ہیں، بوڑھے جوان بیویاں پیتی ہیں۔ ایمان والو اس طرح پانی پیو جس طرح میرے نبی پاک نے پیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا نا یہ کسی عام کے پانی پینے کا ذکر نہیں، اللہ کے رسول کے پانی پینے کا ذکر ہے۔ اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک صحابی نہیں، کتنے صحابہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سرکار نے پانی نوش فرمایا، صحابہ نے دیکھا اور اپنے سینے میں اس روایت کو محفوظ کر لیا، پھر شاگردوں کو بتایا، شاگرد آگے بتا رہے ہیں، امام بخاری تک، امام مسلم تک آگے چلتی رہی روایت، اور الحمدللہ آج ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کون ہے جی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے خاص خادم ہیں۔ حضرت انس کون نام سے واقف نہیں ہوگا؟ جنت کی حوریں بھی ان کا انتظار کرتی ہیں کہ میرے نبی کا خادم ہے، کب آئے گا؟ اور وہ حوریں بڑی خوش نصیب ہیں جو حضرت انس کے حصے میں آئیں گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ لفظ بھی سننا چاہتے ہو؟ نہا ان یشرب الرجل قائما، کوئی آدمی کھڑا ہو کر پانی پیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ آپ خود کہیں نا، سبق یاد ہو جائے، کھڑا ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کی بھی سن لو حدیث پاک، یہ بھی تو بڑے استاد ہیں نا حدیث کے، فرماتے ہیں لا یشربن احد منکم قائما، حضور نے فرمایا کوئی تم میں سے کھڑا ہو کر پانی نہ پیے۔ جی یہاں پانی کا ذکر نہیں ہے، مطلقاً پینے کا ذکر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ پانی کی نفی فرمائی چائے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں جی، یا بوتل کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، نہیں، کوئی بھی پینے والی چیز ہو، کھانے والی چیز ہو تو کھڑے ہو کر نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، بیٹھ کر۔ میں نے اپنے حضور غریب نواز کو دیکھا، آپ مسجد تشریف لے جا رہے تھے، جو حاضر ہوتے ہیں معلوم ہے کہ مسجد کے دروازے سے داخل ہونا تو ہم بیری کا درخت ہے، اس کے نیچے آپ پہنچے تھے تو خادم پانی لے کر آیا، آپ وہیں اپنے پاؤں کے بل بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پانی پیا۔ تو پھر وہ کیا کہا ہے؟ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پینے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ کھڑے ہو کر پی جاتے، جس کا بات مولوی بھی کہتے ہیں جی حدیث میں جواز ہے، رعایت ہے۔ یہ جملہ سنو تو پھر وہ رعایت بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس حدیث پاک کا دوسرا جملہ ہے فَمَنْ نَاسِيَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِهْ، کوئی بھول کر پی بیٹھے، یاد نہیں رہا، بھول کر کھا لیا کھڑے کھڑے، تو حضور نے فرمایا اسے قید کر دینا چاہیے، اس کے معدے میں وہ چیز نہ رہے جو میرے طریقے کے خلاف اس نے اپنے معدے کے سبب کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب وہ جو کہتے ہیں جی بیٹھ کر پینا ضروری نہیں، جائز ہے، کھڑے ہو کر بھی پی لو، کھڑے ہو کر بھی کھا لو۔ میں مولوی کا نام اس لیے لیا ہے کہ ایک ولیمے میں مجھے مدعو کیا گیا، یہ غالباً سن 81-82 کی بات ہے، تو ولیمہ جن کا تھا نا وہ سارے ماشاءاللہ مذہبی تھے لیکن کاروباری لوگ تھے، امیر لوگ تھے۔ انہوں نے شہر کے چیتا علماء کو بھی دعوت دی اور کھانا میزوں پر
انتظام نہیں تھا. تو ہم سب ایک کمرے میں علیحدہ بیٹھے تھے. جب انہوں نے کھانے کے لیے ہمیں بلایا اور اس حال میں لے گئے تو میرے قدم تو رک گئے. یا اللہ میں کیا کروں؟ تو وہ میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے, پیر صاحب بھی تھے. شراب دونوں عطشہ لیکن نشے سے خالی, مولوی بھی پیر بھی. وہ مجھے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا بھی جائز ہے. میں نے کہا ان کی نیت ہے کھڑے ہو کر کھانے کی, تو جوان جھوٹ رہے ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دونوں حدیث مسلم شریف کی ہیں, حضرت انس کی بھی اور حضرت ابو ہریرہ کی بھی. حضور فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بھول کر کھا پی لے فَلْيَسْتَقِمْ, پھر طے کرتے. ہاں میرے دوست, حدیثوں میں آپ کو ملے گا, میں یہ حدیث پیش کر دیتا. ملے گا کیوں؟ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں زمزم کا ڈول بھرا ہوا لے کر حاضر ہوا. فشارے بابا قائم, حضور کھڑے تھے, حضور نے کھڑے کھڑے پی لیا. ابھی کہہ رہے ہیں دو صحابی کھڑے ہو کر پینا منع ہے, ابھی حدیث ساتھ ہی ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پی لیا. تو حضور کا عمل اور ہو, قول اور ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم پاکستانی ہو سکتے کہ قول عمل میں تضاد ہو. اللہ کا نبی جو بات کہتا ہے کرتا ہے, جو کرتا ہے وہ کہتا ہے. قول عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں ہے کہ منع فرمایا, یہاں خود کھڑے ہو کر پی رہے ہیں تو مسئلہ کہنے کے نکل آیا. کوئی پانی کھڑے ہو کر پینے کی اجازت نہیں سوائے 3 پانی. 3 پانی کھڑے ہو کر پیئے, باقی ہر پانی بیٹھ کر پیئے. ایک زمزم شریف, چونکہ حضور نے کھڑے ہو کر پیا. زمزم شریف بیٹھے ہیں دور کھڑے اور کھڑے ہو کر پانی پیئے. اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں. اور ایک وضو جس پانی سے آپ کرتے ہیں اور وہ پانی بچ جاتا ہے, وضو کا بچا ہوا پانی, وہ بھی کھڑے ہو کر پیئے. تیسرا کون سا پانی ہے؟ اور تو بڑا خوش نصیب ہے, آج کسی بزرگ کا بچا ہوا پانی تجھے مل گیا. تو بزرگوں کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیو. بس چوتھا کوئی پانی نہیں جو کھڑے ہو کر پینا, بیٹھ کر پینا. یہ 3 پانی کھڑے ہو کر پیو. یہ زمزم شریف کیوں کھڑے ہو کر پیے جی؟ آسان جواب تو یہ ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیا ہے. نمبر 2, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار خود زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے ڈول حضور نے باہر نکالا اور اسی ڈول کے ساتھ کھڑے کھڑے حضور نے پانی نوش کروایا. پھر جو پانی بچ گیا اس ڈول میں, وہ ساتھ والے صحابہ کو نہیں دیا, وہ پھر اسی کنویں میں ڈال دیا. اب زمزم کو 2 برکتیں حاصل ہو گئی, ایک ذبیح اللہ کی, ایک حبیب اللہ کی. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم بیدار ہوا, سویا ہوا تھا بڑی عرصے سے, تو برکت والا پانی اور میرے رسول کریم کا بچا ہوا پانی بھی تبرک اس لیے ہے. آج اگر تیرے پاس کوئی چھوٹے سے کپ میں تجھے پانی زمزم کا دیتا ہے, تو اس پانی کی تعظیم کر اور یہ سمجھ کر ہو سکتا ہے اس پانی کے قطروں میں سے کوئی ایک حصہ, چھوٹے سے چھوٹا حصہ آج میرے تک نہیں پہنچ سکا, کہ وہ سارا پانی اس میں مل گیا. اس پانی کی تعظیم کے لیے زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے. اب الحمدللہ صرف مکہ مکرمہ میں نہیں, مدینہ پاک میں بھی کولر بھرے ہوئے زمزم کے. جی یہ پاکستان کی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا, یہ وہ گورنمنٹ ہے. ٹھنڈے الگ اور معتدل اور مناسب الگ ہے. بھائی کوئی ٹھنڈا نہیں پینا چاہتا, مسجد شریف میں فل اے سی ہے, ہر
استعمال نہیں ہوئے گلاس وہ علیحدہ ہے، جو استعمال ہو چکے علیحدہ ہے، وہ دوبارہ نہیں استعمال ہوں گے، لے جائیں کے باہر پھینک دیں گے۔ زبردست انتظام ہے نا۔ عشاء کی نماز پڑھی، میری عادت تھی میں نے اپنے مقام پر کبھی پانی نہیں پیا، لوگ منرل واٹر پیتے، مجھے چھوڑو، بوتلوں کو چھوڑو، یہ قربان جائے اس زمزم پر، یہ پھر پاکستان نہیں ملے گا۔ کوئی حاجی لائے گا تو سب سے چھوٹے سے کپ میں دے گا، بھی 2 گھونٹ زبردست کے بھر لو۔ یہاں تم بوتلیں پیتے ہو، جب مسجد میں جاؤ جاتے ہی پانی پیو، جب مسجد سے واپس آؤ پی کر آؤ، تمہیں پیاس لگے گی ہی نہیں انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز پڑھی تو ہم نے زمزم شریف پیا، سبحان اللہ۔ وہ چھتریوں کے نیچے جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے، وہاں سے نظر آتا ہے، اور ایمان والوں کو ہر مقام سے نظر آتا ہے۔ اور جو سامنے مسجد والوں دیکھ رہے ہو، یہ اگر بند بھی ہو جائے تو سینے میں جھانک کر دے، وہاں تجھے نظر آئے گا۔ ہمیں یہ سایہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، سبز گنبد، اس کا سایہ عطا فرمایا۔ وہاں ہم نے پانی پیا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، دبئی سے آئے ہوئے تھے، پاکستانی، ایک اور صاحب اٹھ کر آ گئے، کہنے لگے جی آپ نے پانی پیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بات کروں، آپ محسوس نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کوئی محسوس کرنے والی بات نہیں، یہاں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو محسوس کی جائے، اگر کوئی کرے تو کوئی محسوس نہیں کرے گا، یہ مقام کا تقاضا ہے، آپ بے شک بات کریں۔ میں نے دیکھا ہے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اجنبی آدمی تھا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ وہ جو میرے ساتھ تھا نا، کچھ اسے زیادہ ہی خیال تھا کہ میں لکھا پڑھ رہا ہوں، وہ جلدی بول گیا جی اس کی تکنیک یہ ہے، مجھے ابھی تک اپنی تکنیک کا معنی نہیں آتا، اس لیے میں انگلش نہیں جانتا، معذرت کے ساتھ آپ کے لیے اور اپنے لیے الحمدللہ، آپ کے لیے معذرت، اپنے لیے الحمدللہ کہ میں انگلش نہیں جانتا۔ سارے لوگ میرے سمیت فریج ہی کہتے ہو نا، فریج، اور جس میں فروٹ چھپا چھپا کر رکھتے ہو مسکینوں سے، اسے فریج کہتے ہو۔ میرے پیر و مرشد کی زبان پر ایک دن بھی یہ لفظ نہیں آیا، آپ جب بھی کہتے برراد کہتے تھے، عربی میں فریج کو برراد کہتے ہیں، حضور فریج نہیں کہتے تھے، برراد کہتے تھے۔ یہ پیارے لوگوں کی باتیں نہیں، ہر ایک آدمی پڑھ سکتا، فرق ہے۔ وہ صاحب کرنے کی اس کی تکنیک یہ ہے کہ جب کھڑا کر آدمی پیے گا نا تو اس پانی فوری طور پر اس کے پورے بدن میں سرائت کر جائے گا۔ میں نے سید سے کہا یہ تکنیک کو میں نہیں سمجھتا، ان کی بات بھی میں پسند نہیں کرتا، کھڑے ہو کر پانی اس لیے نہیں پیا جائے گا، نہ اس لیے پیا جائے گا، نہ یہ وجہ ہو سکتی ہے نہ وہ وجہ ہو سکتی ہے، بس ایک ہی وجہ ہے جو اس صحب مزدار نے ہمیں عطا فرمائی کہ میں نے کھڑے ہو کر پیا ہے، تم بھی کھڑے ہو کر پیا۔ ہم کوئی اور مسئلہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں سمجھا سکتا ہے۔ رسول پاک کا فعل اس لیے کرو کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے، اے اللہ تیرے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، قبول فرما لینا۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ چلو آج ایک ہی سبق یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے، پورا ہفتہ اس کی مشق کرو، بچوں کو بھی کراؤ، گھر والوں کو بھی کراؤ۔ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑو، اور اگر کسی کو پلانا چاہو تو دائیں ہاتھ سے اسے گلاس دو۔ ہاں میرے حضرت تشریف فرما تھے ایک دفعہ مسجد میں، اور قبلہ شریف کی طرف پشت کر کے مجلس لگی تھی، خادم پانی لے کر آیا، تو اگر آپ مسجد کا جائزہ لیں نا تو مسجد کا دروازہ بائیں طرف بنتا ہے، میں پاس بیٹھا تھا، میں نے اپنے حضرت کی بڑی یادوں کو محفوظ کیا ہوا، الحمدللہ الحمدللہ، اور یہی نسبت کا تقاضا ہے، اسی سے راہیں کھلتی ہیں۔ مرشد سامنے ہو، وہ ہو عالم بعمل ہو، صاحب روحانیت ہو، صاحب معرفت ہو، اور کیا کہنا کس مقام کا ہو ہم کیا سمجھے، ان کی ادائیں اگر محفوظ رہ جائے تو دین آدمی کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ خادم بائیں طرف سے پانی لے کر آیا اور بائیں طرف سے اس نے پیش کیا، حضور نے فرمایا دائیں طرف سے لا، میری طرف دائیں ہو، ہاتھ تیرا بھی دایاں ہو میرا بھی دایاں ہو، رسول اللہ نے فرمایا الایمن فالایمن، ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہر کام میں رسول پاک سامنے ہے، ان کا عمل دیکھ کر عمل کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے گلاس لو، دائیں ہاتھ سے گلاس لو، دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بسم اللہ شریف
حضرت خواجہ فخر الدین صاحب سیالی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخہ، وہ بھی اگر آپ استعمال کریں ہلکا پھلکا ہے، بڑی سی بیماریوں کا علاج ہے کہ پانی پینا ہو، دودھ پیئے، چائے پیئے، جو بھی مشروب پینا چاہتے ہیں، 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو خود ہی دم کر دیں، پھونک مار دیں، تو بسم اللہ کی برکت اس میں شامل ہو جائے گی، اس سے بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جاؤ گے۔ ایک بیماری تو اور بڑی ہے نا جس میں بڑے لوگ مبتلا ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ پھونک میں کیا رکھا ہے؟ جب آپ پھونک ماریں گے نا یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ میں خود پھونک مار رہا ہوں، سمجھے نا؟ کچھ کہتے بھی پھونک میں کیا رکھا ہے؟ وہ جی پیر صاحب پھونک مارتے ہیں، سبحان اللہ۔ بس بھائی وقت بھی ہو گیا تو سبق بھی میرا پورا ہو گیا، لیکن میں پھونک کی بات کہہ کر چلوں نا۔ یہ دیہاتوں میں لوگ رکھتے نا جانور، شہروں میں تو نہیں ہوتے، کسی نے بھینس رکھی، کسی نے گھوڑا رکھا ہوا، وہ کہیں زخم ہو جائے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر علاج کراتے ہیں، شفا خانہ حیوانات میں جاتے ہیں، وہاں سے دوائی لیتے ہیں، اوپر لگاتے ہیں، کیڑے پھر بھی نہیں مرتے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی دم درود ہے؟ الحمدللہ پیر صاحب نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ یہ نہیں کہ اس جانور کے پاس جانا ہے یا جانور کو دم کرنے کے والے کے پاس لانا ہے، نہیں، جانور جہاں بندھا ہوا ہے، میل کے فاصلے پر، 2 میل کے فاصلے پر بندھا ہوا ہے، وہ دم پڑتے ہیں کتب ستارہ دیکھ کر، رات کے وقت ہی کتب ستارہ نظر آتا ہے نا، اور دیکھ کر دم پڑتے ہیں، اور وہیں کھڑے ہو کر اس طرف جدھر جانور ہوتا ہے نا وہیں کھڑے ہو کر پھونکتے ہیں۔ اب پھونک وہاں کیسے پہنچ گیا؟ بھائی کسی نے تجربہ کرنا تو فقیر حاضر ہے، اگر صبح کو ایک کیڑا بھی ہوا تو کہنا پیروں فقیروں کے دم میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، اگر سارے مر گئے تو کہنا باقی ان کے بھوک کی کوئی اثر ہے۔ رات کو جانور بندہ ہو جسے کیڑے پڑ جائے، یہاں سے انشاءاللہ ہم پھونک ماریں گے اور اس فقیر کا اپنے پیر کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اس جانور کے کیڑوں پر جا پہنچے گا، ایک کیڑا بھی نہیں رہے گا اور اندر کوئی کیڑا پیدا بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر مان جاؤ گے نا بھائی کہ پھونک میں اثر ہے، پھونک میں بھائی کہو یہ تو صرف باتیں ہی باتیں کر رہی ہیں، میں یہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرض صحابہ کرام کو بتایا تھا، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر الشیاطین ان یحضرون۔ لفظ کی ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو گئی ہو، یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام کو حضور نے اذن دیا تھا، کوئی بچہ بیمار ہو یہ پڑھ کر پھونکو، پڑھ کر پھونکو، انشاءاللہ سب شفایاب ہو جائے گا۔ ہاں، اور بچوں کو یاد کراتے تھے، بیٹا تم بھی یاد کر لو، یہ پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ اب مکمل ہو گئی یہ دعا۔ اب چھوٹے بچے تو یاد نہیں کر سکتے تھے، توجہ، چھوٹے بچے یاد نہیں کر سکتے تھے تو صحابہ کرام لکھ کر نا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈالا کرتے تھے۔ آج تو تعویذ پہن کر عمرے کے لیے جا، جب تو حجر اسود کو بوسہ دینے لگے گا نا، کیونکہ لباس تو ہوتا نہیں ہے نا، چادر ہی ہوتی ہے، اگر اس حجر اسود پر کھڑے شرطے نے دیکھ لیا تیرا تعویذ کھینچ کر ادھر پھینکے گا، میں یہاں سے آواز دے کر اسے
کیا کلمات ہو. جس طرح آپ ایک عیسائی کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، بیویاں جاتی ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ مومن ہے کہ بے ایمان ہے، اس کے پاس جاتی ہیں. جی بڑا فائدہ ہوا کہ اس کے پاس جانا حرام اور اس سے اس قسم کی امداد لینا یہ میں شرک سمجھتا ہوں. یہ بیگانہ ہے، غیر ہے، مسلمان نہیں ہے. ہاں نیک ہو، پرہیزگار ہو، صاحب بصیرت ہو، صاحب فراست ہو، صاحب معرفت ہو، صاحب نسبت ہو، اور اس کے پاس جاؤ تو تعلیم لکھ کر دے، لکھے اللہ کے رسول کا نام لکھے. یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ اور شرک اتنا سستا سودا ہے کہ ہر دکان سے عام ملتا ہے، اور گلی کوچوں میں ریڈی والے نہیں پھرتے ہیں. شرک بک رہا ہے، شاپر بھر بھر کر تقسیم کر رہے ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. مجھے محمد کے رب کی قسم کائنات میں میرے رب کے مقابل میں کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور اللہ پاک کے علاوہ قابل پرستش نہیں ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، حی القیوم ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، خافض بھی ہے، رافع بھی ہے. اللہ اکبر، اس کی بے شمار شانیں ہیں. پورا قرآن اس کا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک. ہم شرک کی نفی کرتے ہیں، الحمدللہ توحید کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ توحید جو صدیق علی نے ہمیں عطا فرمائی، وہ توحید جو صدیق علی نے عطا فرمائی. دو نام صرف آ گئے. کس لیے دو نام آئے؟ کہ صدیق کی گود میں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں اور سانپ ڈنگ مار رہا ہے. جان بچانا فرض نہیں ہے؟ بولو نا، جان بچانا فرض نہیں ہے؟ سانپ ڈنگ رہا، ڈس رہا ہے، زہر جسم میں جا رہی ہے، یہ توحید. علی کا نام آیا، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے. گود میں سرکار کی زلفیں بکھری ہیں، دیکھ رہے سورج کو ڈوب رہا ہے، کہتے چل ڈوبتا ہے تو ڈوب جا. نماز نہیں میں پڑھوں گا، اس لیے کہ دونوں جہانوں کے نمازوں والا میری گود میں ہے. اب عقل کا عشق کا مقابلہ ہو رہا ہے، عقل علم کو لے کر آ گئی. اٹھو نماز پڑھو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ہر نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی. اکثر محدثین کی رائے یہی ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے. اٹھو عبادت کرو، پڑھو نماز. سرکار کا سر مبارک کسی کپڑے پر، سرہانے پر، تکیے پر رکھ دو یا جگا ہی لو نماز کے لیے. کیا حرج ہے؟ عشق کہتا ہے نماز سے جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضا کب ادا ہو. علی جو یہ نعمت ملی ہے شاید پھر نہ ملے. دونوں جہان کی نعمت سمٹ کر تیری گود میں آ گئی. خدا کا حبیب آج تیری گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہا ہے. نماز جانے، نماز والا جانے، جانے دو سورج کو. یہ توحید ہمیں پسند ہے جی. شیطان والی توحید نہیں. کیوں نہیں سجدہ کیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. مجھے آگ سے پیدا کسی مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کا کنواں اوپر ہے، مٹی کا نیچے ہے. اوپر والا نیچے والا وہ کیسے جھکے؟ رب نے کیا فرمایا؟ نکل جا، نکل جا. لعنت، قیامت. گناہ میں نے کیا، نام اسے دے دیا. یہ شیطان نے کرایا ہے، یہ سارے شیطان کراتا ہے. کیا غلطی لگ گئی؟ اس نے ظاہر کو دیکھا ہے. شیطان نے آدم کے ظاہر کو دیکھا ہے، اندر جا کر نہیں دیکھا. ظاہر کیا ہے؟ خاک کی پتلا. اندر کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح کے اندر پھونک دی ہے. اس کو نہیں دیکھا. اور کیا بھائی وقت کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ میں اپنے نبی پاک کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا یہ سبق یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں. کبھی کھڑے ہو کر چائے پانی